بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم اور دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ہدایت نامہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چھوڑو، منع کر دیا صحابہ کو قلم اور دوات لانے سے، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے اور ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، قرآن کے علاوہ ہمیں اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ ہزارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ بات تو بعد میں ہم کریں گے کہ ہزارہ کا کیا معنی ہے، لیکن ویسے اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے عام طور پر بہکی بہکی باتیں کرنا، ہزارہ۔ تو اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اہل سنت اور اہل تشیع میں کافی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس کے پس منظر اور پیش منظر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس وقت ان کی عمر 13 سے 14 سال تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے جس مجلس کا یہ واقعہ ہے، خود حدیث بیان کرنے والے صحابی اس میں موجود نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور سے سنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، باب کتابۃ العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، بلکہ 7 سندوں کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ تو بخاری اور مسلم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ واقعہ جمعرات کے دن پیش آیا، اور بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ظہر کو ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جمعرات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن زندہ تھے۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نامہ لکھنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے پوری امت اس ہدایت سے محروم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوشتہ لکھ دیتے، کوئی ایسا ہدایت نامہ لکھ دیتے کہ جس سے امت گمراہی کے شکار نہ ہوتی۔ بلکہ اہل تشیع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں رکاوٹ بن گئے۔ لیکن یہ بات اس اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ جمعرات کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاوٹ بن گئے، تو جمعے کے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نوشتہ نہیں لکھوایا؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود بھی نہ ہوں گے۔ جمعے کے دن نہیں لکھوایا، ہفتہ کے دن گزرا، اتوار کا دن گزرا، پیر کا دن گزرا، اس سے پتہ چلا کہ کوئی نئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھوانا چاہتے تھے، وہی باتیں لکھوانا چاہتے تھے جو قرآن اور حدیث میں پہلے آ چکی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع کیا تو وہ شفقت کے طور پر منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے تاکہ مزید تکلیف نہ بڑھے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت اور محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن لوگوں نے اس کو غلط جامہ پہنا دیا۔